دنیا میں موجود ہر مذہب تقریم انسانیت کا ہی درس دیتا ہے۔ ہمارے ایمان کے مطابق اسلام چونکہ خاتم الادیان یعنی سب سے آخری دین ہے، اس واسطے اسلام نے روز اول سے ہی یہی سبق پڑھایا ہے۔ اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو احترام آدمیت، انسانی حقوق، یتیموں سے حسن سلوک، قیدیوں سے اچھا برتاؤ اور حالت جنگ میں بھی دشمن سے اچھا سلوک کرنے کا درس دیتا ہے، وہیں یہ مرنے کے بعد میت سے اچھے اور احسن برتاؤ کا حکم دیتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں عمیر امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ملک عزیز پاکستان جہاں دہشت گردی، فرقہ واریت، جہالت، غربت، سیلاب اور سیاسی لاقانونیت کے گرداب سے گزر رہا ہے، وہیں ایک اور بھیانک اور دردناک جرم کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں بچوں کا اغوا اور جنسی زیادتی کے بعد ان کے اعضاء نکال کر فروخت کرنا اور لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہوئے انہیں پھینک دینا جیسے جرائم سامنے آ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم میت کی بے حرمتی پر ملکی اور اسلامی قوانین کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو پر مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، ڈیڈ باڈیز یا لاشوں کے بارے میں مختلف مذاہب نے متعدد طریقوں سے احترام کی ہدایات دی ہیں، لیکن ان سب میں جو چیز قدر خاص مشترک ہے وہ ہے لاش کا ہر درجہ احترام کرنا اور اسے احسن طریقے سے محفوظ کرنا، یعنی انسانی ڈیڈ باڈیز کو احترام سے زمین میں دفن کرنا۔ قرآن مجید میں یہی طریقہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ اسی طرح میت کے احترام کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازہ کے ساتھ چلے حتیٰ کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، اس شخص کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جو اس کے ساتھ چلے یہاں تک کہ مردہ دفن کیا جائے، اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قرات کیا ہے؟ فرمایا جیسے 2 بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ احترام میت کے لیے ساتھ چلنا، جنازہ پڑھنا اور تدفین تک قبر پر رکنا کس قدر باعث اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ میت کے احترام پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی مسلم میت کے لیے 3 آدمی اچھی گواہی دیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جہاں میت کے لیے اچھی گواہی دینے کا حکم ہے، وہیں اس کے لیے برے اور نامناسب قول ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مردوں کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ وہ لوگ اس سے مل چکے ہیں جو انہوں نے پہلے بھیجا ہے۔ ناظرین، اسلام میت تو کیا اس کے گھر کے احترام کا بھی حکم دیتا ہے جہاں اس میت کو رکھا جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احترام کے متعلق فرمایا، قبر کو بدنیتی اور بے حرمتی کے طور پر اکھاڑنے والے مردوں اور عورتوں پر لعنت ہے۔ قبر پر پاؤں مارنا یا اس پر بیٹھنے سے منع کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور پھر اس کی کھال بھی جل جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ میت کی قبر پر بیٹھ جائے۔ ناظرین، تمام احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے احترام اور ادب کا درس دیتی ہیں، یعنی اگر قبر کا احترام اس قدر لازم ہے تو اس جسم یا ڈیڈ باڈی کا احترام کس قدر ہوگا جو یہاں محفوظ کی جانی ہے۔ ناظرین، اسلام میت کی بے حرمتی کی سختی سے مذمت کرتا ہے، نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ بے حرمتی کرنے والے کو سخت سزا کا حقدار سمجھتا ہے۔ اسی طرح میت کے اعضاء کاٹنا، مردہ جسم کو بے دردی سے پیٹنا اور پھینک دینا کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کی ہڈیوں کی توڑ تاڑ اسی طرح منع ہے جیسے زندہ انسان کی۔ ناظرین، اسلام مسلمان تو کیا غیر مسلم کی میت کے احترام کا بھی حکم دیتا ہے۔ غزوہ بدر میں وہ کفار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، جب مارے گئے تو نبی رحمت نے ان کی لاشوں کو احترام کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا۔ اس فرمان الہی اور مذکورہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ زندہ و مردہ ہر حال میں احترام آدمیت کو ملحوظ رکھا جائے۔
अब वीडियो के आखिर में मैयत के हकूक बयान किए देते हैं जो मुआशरा के जिम्मा हैं और जिन्हें इस्लाम ने हर हाल में अदा करने का हुक्म दिया है। इन हकूक में मैयत को गुस्ल देना, इसकी तकफीन करना, नमाज जनाजा में शिरकत करना, जनाजा के साथ चलना, ऐसे जैसे एक मुअज्जिज मेहमान की रुखसती के वक़्त उसके साथ चला जाता है, कब्र की तैयारी में हिस्सा लेना, लाश की नहायत अदब एहतराम से तदफीन करना, मैयत के लिए दुआएं करना, वक्तन फवक्तन मैयत की कब्र पर ज़ियारत के लिए जाना और मैयत के अज़ा का एहतराम करना शामिल है। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।